Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. ज़ेब, आपने कमरे में आते ज़ेब को पुकारा। जी। ज़ेब जो फाइल्स पर झुका था, इसके पुकारने पर मतवज्जा हुआ। ज़ेब, हमें आज कॉलेज जाना है, हमारी सारी दोस्तें आ रही हैं। थोड़े दिनों में रिज़ल्ट आने वाला है, तो हम लोग चाह रही थी सारे टीचर से मिल लें, फिर ना जाने मुलाकात होती है या नहीं। इसने अपने आने का मकसद बताया। इसकी शादी को 1 हफ़्ता गुजर चुका था। शाहज़ेब आपका हर तरह से ख्याल रखता था। खाने की टेबल पर इसे खुद से ज़्यादा आपके खाने की फ़िक्र होती। आप भी इसी तरह रात को इसके बाजू पर सर रखकर सोती थी। अगर इनमें कोई तब्दीली आई थी तो ये कि अब आप इससे खुलकर बातें करने लगी थी। वो एक दफ़ा बोलना शुरू करती तो फिर रुकना भूल जाती, और शाहज़ेब, जिसे ना ज़्यादा बोलना पसंद था और ना ही किसी को बोलते सुनना पसंद था, वो अब दिलचस्पी से आपकी हर फजूल बात सुनता था। हाँ, कभी इसके हिलते लबों को देखते खो जाता और फिर इसके हिलाने पर होश में आता। वो दोनों ही आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की संगत में बदल रहे थे। आप कभी कभी इसकी संजीदा तबीयत पर चिढ़ जाती, जो ना कोई मजाक करता ना ही इसे तंग करता था। अगर वो करती भी तो बस मुस्कुरा देता। आपने इसे तंग करने के लिए इसका नाम ही खड़ूस रख दिया, मगर शाहज़ेब को इस पर भी कोई एतराज़ नहीं था। ठीक है, आप ड्राइवर के साथ चली जाइएगा, मैं इसे बोल दूँगा, और ज़्यादा लेट मत करिएगा, रास्ते बारिश की वजह से ख़राब हैं। शाहज़ेब ने इजाज़त देते साथ लंबी सी नसीहतों की लिस्ट भी थमाई थी। शाहज़ेब की एक और आदत जिस पर आपको चिढ़ थी, वो इसकी ओवर केयरिंग नेचर थी। वो अपने से जुड़े लोगों का हद से ज़्यादा ख्याल रखता था। 2 दिन पहले आपके सर में दर्द हुआ था। शाहज़ेब ने डॉक्टर को ही बुला लिया और फिर इसके जाने के बाद इसे पूरा दिन बिस्तर से निकलने नहीं दिया, जबकि इसके सर में हल्का सा दर्द था। ठीक है, और कोई हुक्म सरताज? ठीक है कहते मुड़ी, मगर फिर शरारती मुस्कुराहट लिए इसकी तरफ पलटी, जो फाइल्स पर मसरूफ़ होने की वजह से देख नहीं सका। हाँ, पता है, शाल लेकर जाओ और अपना ख्याल रखो। शाहज़ेब के बोलने से पहले आप खुद ही बोली और फिर हंस दी। इसकी हंसी देखकर शाहज़ेब भी मुस्कुरा दिया। किंग्सबरी हाई स्कूल, लंदन। जी इस वक्त क्लास में था जब इसका क्लास फेलो जॉन हांफता हुआ क्लास में दाखिल हुआ। यस जॉन, जी ने इसकी फूली सांस देखकर पूछा। सम सीनियर्स आर टीजिंग मुश्क, शी इज़ क्राइंग। कुछ सीनियर्स मुश्क को तंग कर रहे हैं, वो रो रही है। जॉन के बताने पर जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा था। वो आज सुबह जल्दी आ गया था। मुश्क को शाहज़ेब के साथ आना था। वेयर इज़ ज़ेब? वाई इज़ ही नॉट विद मुश्क? ज़ेब कहाँ है? वो मुश्क के साथ क्यों नहीं? इसने सुर्ख आंखों से जॉन को घूरते पूछा। आई डोंट नो, आई डिडंट सी हिम। मुझे नहीं मालूम, मैंने इसे नहीं देखा। ज़ेब इसकी बात सुने बाहर की तरफ भागा। वेयर इज़ मुश्क? मुश्क कहाँ है? दरवाजे के करीब रुकते इसने जॉन से पूछा। दे आर नियर द कैंटीन बिल्डिंग। वो लोग कैंटीन की इमारत के पास हैं। जॉन के बताने को वो बाहर निकल गया। पता नहीं इन स्टूडेंट्स को क्या मसला था जो मुश्क को बार बार तंग करने आ जाते थे। वो और शाहज़ेब बचपन से मुश्क के साथ रहे थे। मुश्क बहादुर थी, मगर जब भी कोई इसकी माँ का ताना देता तो वो हमेशा सहम जाती थी। हर बच्चे के लिए इसकी माँ रोल मॉडल होती है, और जब कोई आपको आपकी माँ के हवाले से ही ताना देना शुरू कर दे तो इंसान अपनी पहचान खोने लगता है। जब जी कैंटीन के पास पहुंचा तो एक लड़का सुर्ख आंखों से मुंह पर हाथ रखे मुश्क को घूर रहा था। साफ जाहिर था कि मुश्क ने इसके थप्पड़ मारा था। इस लड़के ने मुश्क को मारने के लिए हाथ उठाया था जब जी ने इसका हाथ थाम कर पीछे झटका। वो मुश्क के आगे ढाल बनकर खड़ा था। मुश्क को पता था इसके होते कोई मुश्क को छू भी नहीं सकता। बेसाख्ता मुश्क का दिल एहसास तफाहर से भर गया। इसका दिल अलग ही लय पर धड़का था। इसे ये एहसास आज पहली बार हुआ था। शाहज़ेब भी इसका बहुत ख्याल रखता था, मगर इसे ये सड़ियल शहज़ादा बहुत ज़्यादा प्यारा था, जो किसी और से बात करते हुए इतना सर्द बोलता था कि सामने वाला इसके लहजे से ही काम जाए, मगर मुश्क से बात करते इसके लहजे में इतनी ही नरमी होती। आर यू ओके मुश्क? इसके पूछने पर मुश्क ने सर हिलाया। Who the hell are you? Get back. We need this girl. She slapped our friend and she will regret this. कौन हो तुम? पीछे रहो, हमें ये लड़की चाहिए। इसने हमारे दोस्त को थप्पड़ मारा है और इस पर ये बहुत पछताएगी।
ان لڑکوں میں سے ایک نے زی کو دیکھتے ہوئے کہا، Try your luck. If any of you even can touch her, I will not be شاذر عباس حقان. اپنی قسمت آزما لو، اگر تم میں سے کسی نے بھی اسے چھو بھی لیا تو میں بھی شاذر عباس حقان نہیں۔ زی نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ اس کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ سامنے کھڑے عمر میں اس سے بڑے لڑکے بھی ایک دفعہ ڈر گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ لڑائی ہوتی ان کے ایک پروفیسر آ گئے جن کی وجہ سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ زیب کدھر ہے؟ اس کا ہاتھ تھامے کلاس کی طرف لے جاتے شاذر نے پوچھا۔ وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ آنا چاہتا تھا پر میں نے اسے منع کر دیا۔ میں آ رہی تھی جب یہ لوگ سامنے آ گئے۔ وہ لڑکا بدتمیزی کر رہا تھا اس لیے میں نے اسے تھپڑ مارا۔ وہ تینوں آپس میں اردو میں ہی بات کرتے تھے۔ تو تم مجھے کال نہیں کر سکتی تھی آنے سے پہلے، اسٹوپڈ گرل، اسی سنجیدگی کے ساتھ کہا گیا تھا۔ سوری، مشک نے معصوم سا چہرہ بنا کر کہا جس پر وہ سر جھٹک گیا۔ اس وقت وہ یونیورسٹی آف پشاور میں کھڑا تھا۔ وہ یہاں بزنس پڑھنے آیا تھا جو اس کا جنون تھا۔ وہ ایڈمیشن وغیرہ سے سلسلے سے فارغ ہو چکا تھا اور آج اس کی پہلی کلاس تھی۔ کلاس ڈھونڈ کر وہ اندر داخل ہوا تو ایک بار تو ساری کلاس اسے دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ وہ پشاور یونیورسٹی تھی، یہاں زیادہ پٹھان ہی تھے اور ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک تھا، مگر جو گریس اس کی پرسنالٹی میں تھی وہ لوگوں کو اسے مڑ مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ 5 فٹ 9 انچ قد، جھیل جیسی آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، سرخ ہونٹ، سلکی بھورے بالوں اور ہری آنکھوں پر پہرا دیتے نازک سے گلاسز اس کی شخصیت کو الگ ہی چارم بخش رہے تھے۔ وہ آ کر دوسرے ٹیبل پر بیٹھے ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مائی سیلف بہرام خان زادہ۔ انٹروڈکشن شروع ہوا تو اس نے اپنا تعارف کروایا، عمر صدام حقان۔ اس کے ساتھ بیٹھے لڑکے نے جب اپنا تعارف کروایا تو اس نے حقان پر چوک کر اسے دیکھا، ایسی ہی نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تو آپ کا تعلق خان زادہ قبیلے سے ہے؟ کلاس کے بعد بہرام گراؤنڈ کی طرف جا رہا تھا جب عمر بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ چلتے بولا، جی میں سردار صدام خان کا بیٹا ہوں، اور آپ حقان قبیلے سے ہیں رائٹ؟ بہرام نے اپنا تعارف کرواتے پوچھا۔ سردار اسفند حقان کا بیٹا عمر حقان، عمر نے کہتے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا جسے اس نے تھام لیا۔ ویسے جس قسم کا تعلق ہمارے قبیلوں میں ہے، اس وقت ہمیں ایک دوسرے کے ہاتھ نہیں گردن پکڑنی چاہیے تھی۔ عمر نے اپنے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ کو دیکھتے شرارت سے کہا، ہاں مگر یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے سامنے بہرام خان کھڑا ہے جسے ان قبائلی لڑائیوں سے سخت نفرت ہے، ورنہ اگر کوئی اور ہوتا تو یقیناً آپ کی توقعات پر پورا اترتا۔ بہرام خان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی سوچ سے آگاہ کیا۔ پھر تو گلے ملو یار، کیونکہ میرا بھی کچھ ایسا ہی ماننا ہے۔ اگر سچ بولوں تو حقیقت میں غلطی حقان قبیلے والوں کی ہی ہے جو یہ بے مقصد دشمنی چل رہی ہے، مگر میں بھی جب تک یہ خون خرابہ بند نہیں کرا دیتا سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ عمر بہرام کے گلے لگ کر بولا، انشاءاللہ اگر اس سب میں کوئی کردار ادا کر سکوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ بہرام کو خوشی ہوئی تھی کہ حقان قبیلے میں بھی کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے۔ تو بہرام خان، کیا آپ اس ناچیز کو اپنی دوستی کا شرف بخشیں گے؟ یقین جانے میں بہت اچھا دوست ثابت ہوں گا۔ عمر نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ مجھے خوشی ہوگی ایک مخلص دوست پا کر، اور بڑے ہوئے ہاتھ کو نہ تھامنا بہرام خان کے نزدیک کبیرہ گناہ تھا۔ چلو پھر اسی خوشی میں تم مجھے ٹریٹ دو گے، آؤ کینٹین چلیں۔ عمر نے ہنستے ہوئے بہرام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے کینٹین کی طرف گھسیٹا۔ ان کی دوستی پر ہوائیں مسکرائی تھیں، اس دوستی کو تاعمر قائم رہنے کی دعائیں دیتے ارد گرد رقص کر رہی تھیں۔ کیا یہ دوستی سچ میں قائم رہنا تھی یا اسے بے قصوروں سے کے خون سے ہاتھ رنگنا تھے؟ زیب کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے سر اٹھا کر اپنی 20 سالہ باربی ڈال جیسی بیوی کی طرف دیکھا جو ساڑی کا پلو ہلاتے ہوئے اپنی تعریف سننے کی منتظر تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ کچھ لمحے اسے دیکھنے کے بعد سر جھٹکا۔ شرم کرو سردار شاہ زیب خان زادہ، یہ کیسی ٹین ایجر جیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ تم ایک میچور مرد ہو، یہ سب تمہیں زیب نہیں دیتا۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اسے دیکھا جو اس کی بڑبڑاہٹ پر برے برے منہ بنا رہی تھی۔ بتائے نا کیسی لگ رہی ہوں؟ ہاں اچھی لگ رہی ہیں، آپ کی ساڑی، اس کا کلر بہت ڈیسنٹ ہے۔ اس کی تعریف پر آپ کا دل چاہ رہا تھا اپنا سر پیٹ لے۔ اس کا میاں اتنا بڑا نہیں تھا جتنا اس نے خود کو بنا لیا تھا۔ صرف 27 سال کا ہوتے ہوئے وہ خود کو دادا ابا ثابت کرنے کی کوشش میں رہتا تھا۔ وہ مرد جو اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں
وہ اس محبت کا اظہار کرنے میں بالکل دیر نہیں کرتے، اور اگر شوہر محبت کا اظہار نہ کرے لیکن آپ کا خیال رکھے، آپ کی کیئر کرے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب وہ صرف رشتہ نبھا رہا ہے، کیونکہ میاں بیوی کے رشتے میں کیئر کرنا، خیال رکھنا عام سی بات ہے، مگر اسے آپس میں محبت نہیں ہے، کیونکہ محبت ہو تو اظہار لازمی ہے۔ اس وقت اس کے کانوں میں اپنی دوست کی بات گونجی، اور وہ جو سوچ چکی تھی آج اسے اپنی تعریف کروا کر ہی اظہار سنے گی، پھر اس کی خشک انداز پر لب بیچ گئی۔ ان کی شادی کو 3 ہفتے ہو گئے تھے جب سے وہ اپنی دوستوں سے مل کر آئی تھی۔ اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی کھچڑی پکتی رہتی۔ آج کل اس کا مشن شاہ زیب سے اظہار محبت کروانا تھا، جو کہ ناممکن سا نظر آتا تھا۔ شاہ زیب اپنے جذبات کے اظہار میں بہت کمزور تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے آپ سے محبت نہیں تھی، ہاں، مگر وہ بچپن سے سنجیدہ رہنے کا عادی تھا۔ اس نے کبھی کسی سے کھل کر اپنے احساسات بیان نہیں کیے تھے۔ شاید اس کے پاس ایسا کوئی تھا ہی نہیں جسے وہ اپنے دل کی بات بتا سکے، اور اب جب سے وہ سردار بنا تھا تب سے تو خود کو کچھ زیادہ ہی بڑا سمجھنے لگا تھا۔ مشک شاہزر رانیہ بیگم کے ساتھ اسلام آباد کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ آج ان کا کام ختم ہوا تو وہ دونوں شاپنگ کے سلسلے میں مال آئے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے مشک نام کی پکار پر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نام پر اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ اسے مڑ کر دیکھا تو 10 سال کی بچی کو اس کی ماں مشک کہہ کر پکار رہی تھی۔ اس نام پر وہ بہت سال پیچھے پہنچ گیا۔ وہ لائبریری میں بیٹھا اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا جب وہ وہاں آئی۔ شاہزر نے بک بند کرتے اسے دیکھا۔ آئی برو چکا کر پوچھا گیا۔ اسے پتا تھا اب وہ اسے پڑھنے تو بالکل نہیں دے گی۔ چلو نا، باسکٹ بال کھیلنے چلتے ہیں، شاہ زیب ہمارا انتظار کر رہا ہے باہر، اس کا بازو کھینچتے مشک نے کہا۔ مشک شاہ زیب کے بعد وہ واحد ہستی تھی جو اس سے کھل کر بات کرتی تھی، نخرے کرتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ شاہزر اس کے سارے نخرے دیکھے گا۔ مشک، میرا ٹیسٹ ہے، آئی ہیو ٹو اسٹڈی، تم اور شاہ زیب کھیل لو، اس نے نرمی سے کہتے اپنا بازو چھڑوایا۔ نو، مجھے تمہارے ساتھ ہی کھیلنا ہے، مجھے تمہارے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا، پتہ ہے نا تمہیں۔ وہ لوگ لندن یونیورسٹی میں بزنس پڑھ رہے تھے۔ شاہزر کو اچھی طرح معلوم تھا کہ مشک کس کے لیے کیا فیل کرتی ہے۔ وہ جذبات جو وہ دیوانی خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ سب شاہزر سمجھ چکا تھا، مگر وہ مجبور تھا کہ اس کی زندگی کا مقصد کچھ اور تھا۔ مشک، ڈونٹ بیہیو لائک اے چائلڈ، میں ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس کی سرد آواز پر مشک کے چہرے پر پھیلے تاثرات شاہزر کی بھی برداشت سے باہر تھے، مگر اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا مشک کو خود سے دور کرنے کا، اس لیے وہ اسے بار بار جھڑک دیتا، مگر وہ پاگل ہر بار سب کچھ بلائے پھر اس کے انتظار میں کھڑی نظر آتی۔ شاہزر بیٹا، کیا سوچ رہے ہو؟ چلو چلیں۔ رانیہ بیگم کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ وہ یہاں نہیں ہو سکتی، وہ تو شاید کب کی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوگی، کیونکہ اس نے تو اسے امید کا کوئی دیا ہی نہیں تھمایا تھا۔ شاہزر کی زندگی میں مشک کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ اسے اس پرخطر رستے میں بھی تو نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مشک محبت کی حدوں سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ وہ تو عشق کی راہ کی مسافر بن گئی تھی، اور عشق راستے کے خطروں سے نہیں ڈرتا، اسے تو بس معشوق کے نام کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ پل صراط پار کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ کائنڈلی چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس بآسانی مل جائیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگے تو کائنڈلی جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔